بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی کرمسن فاؤنڈیشن کا یوٹیوب چینل۔ میرا نام ہارون احمد ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی اہم موضوع پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے بارے میں ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے جب بھی میں اپنے جو نجی محفل میں اپنے دوست احباب کے ساتھ بھارت کے بارے میں بات کرتا تھا، تو اکثر جو میرے عزیز و اقارب ہیں اور جو جاننے والے ہیں، وہ ان کے جو معاشی اعداد و شمار، ایکسپورٹس، آئی ٹی ایکسپورٹس، اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں کی جی ڈی پی گروتھ کو ہائی لائٹ کر کے بھارت کو پاکستان سے ایک بہتر ملک بتاتے تھے۔ لیکن میں حیران ہوتا تھا کہ وہ کیسے بہت ہی بڑے ایک المیے جو کہ اور بہت ہی بڑے جو حقائق ہیں، جو بھارت کی اخلاقی قدریں ہیں، ان کے بارے میں وہ کیسے اس کو نظر انداز کرتے ہیں یا ان کو اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے۔ تو میں اکثر یہ بات کرتا تھا کہ اگر اسی طرح جو اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسیز ہیں بھارت کے اندر اور گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں، اگر یہ انہی پہ چلتے رہے تو آئندہ آنے والے چند سالوں میں نہ صرف ہم وہاں پہ بہت بڑی خانہ جنگی ہوتے ہوئے دیکھیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھارت کو تقسیم ہوتے ہوئے بھی دیکھیں۔ تو ناظرین، یہ کل جو ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نصیر الدین شاہ صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے بہت ہولناک قسم کے حقائق جو ہیں وہ انہوں نے شیئر کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خانہ جنگی کا جو سفر ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا از ہیڈنگ ٹورڈز سول وار، یعنی کہ مطلب کہ وہاں پہ بھارت خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس سفر کا آغاز ایکچولی شروع ہو چکا تھا رائٹ آفٹر 1 ایئر 1948 میں، جب جو مہاتما گاندھی فاؤنڈر ہیں بھارت کے، ان کو اسیسینیٹ کیا گیا۔ اور بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ان کو جو ہے آر ایس ایس کے لوگوں نے اسیسینیٹ کیا، اور اس کی میجر وجہ یہ تھی کہ ان کو جو مہاتما گاندھی کا رول بھارت کو تقسیم کرنے میں اس سے بہت زیادہ خفا تھے، جس کے نتیجے میں ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا۔ اسی طرح پھر اس کے بعد اندرا گاندھی کو بھی 1984 کے اندر اسیسینیٹ کیا گیا، اور اس کے بعد راجیو گاندھی جو ان کے بیٹے ہیں، ان کو 1991 میں بھی ان کو بھی اسیسینیٹ کر دیا گیا۔ اور جو راجیو گاندھی ہیں، ان کی اسیسینیشن میں بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ چونکہ سکھوں کی جو مقدس مقام ہے گولڈن ٹیمپل کی بے حرمتی کی گئی تھی، اور وہاں پہ کئی جو ہیں سکھوں کا قتل عام کیا گیا تھا، تو اس کی ریئیکشن میں، رد عمل میں جو ہے جو راجیو گاندھی کے پرسنل باڈی گارڈ تھے، انہوں نے ہی انہیں اسیسینیٹ کر دیا۔ تو ناظرین، یہ جو سفر ہے یہ بہت ایک سلو سپیڈ میں شروع ہو چکا ہوا تھا 1948 سے ہی، لیکن اس سفر میں تیزی تب آنا شروع ہوئی جب 2001 میں بی جے پی کے جو سیاسی رہنما ہیں نریندر مودی، ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا گجرات کے اندر۔ آپ کو شاید یاد ہو، گجرات کے اندر ایک ٹرین حادثہ بھی ہوا تھا جس میں بہت سے مسلمانوں کی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی تھیں، اور بہت سے مسلمان جو ہے وہ اس میں شہید ہوئے تھے۔ اور اس کی بھی جو کڑیاں ہیں وہ بیسیکلی اسی تنظیم آر ایس ایس کے ساتھ جا کے ملتی ہیں۔ اور جب عدالت میں کیس بھی چلا، اور تو نریندر مودی نے اپنی جو تنظیم کے لوگوں کو بچانے کے لیے بہت دفعہ، اور جب بھی وہ جو ہے نا مقدمہ اپنے منطقی انجام تک پہنچنے والا ہوتا تھا، تو مودی جو ہے ان کے ججز کو تبدیل کروا دیتے تھے، اور اس میں بھی جو اصل مجرم ہے ان کو سزا نہیں ہو سکی۔ تو اسی طرح ان کی جو انتہا پسند پالیسیاں تھیں وہ جاری رہیں، جن کو کہ بدقسمتی سے جو ہندو شہری ہیں بھارت کے، ان میں بی جے پی کی مقبولیت بڑی کم ہونے کی بجائے، تو آپ نے دیکھا کہ پھر جو ہے نریندر مودی کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور آج بھی وہ وزیر اعظم ہے۔
تو ناظرین یہ جو نذیر الدین شاہ کے جو کل کا ہم نے انٹرویو آپ نے شاید سنا ہو، میں اس کی تھوڑی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ ایک دن میں نہیں ہوئی، یہ ایک بہت لمبا سفر تھا جو کہ انفارچونیٹلی بھارت جو ہے وہ شروع کر چکا ہوا تھا کئی دہائیوں سے، اور اس میں پچھلے 20 سالوں میں بہت تیزی آئی، اور اب نہ صرف ایک عام شہری بلکہ جو اعلیٰ مقام رکھتے ہیں بھارتی معاشرے کے اندر، ان کو بھی اپنی آواز کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کرنا پڑا، اور وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ نہیں روک سکے. تو انہوں نے چند باتیں جو ہے نا بہت ہی اہم اپنے انٹرویو میں بتائی ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں اس سے زمینی حقائق ہے، جن کے بارے میں ہمارے میڈیا میں سم ہاؤ نہیں بتایا گیا. آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہے، حالانکہ یہ ہمارا ہمسائے ملک ہے. ہمارے ہمسائے ملک میں اگر کوئی خرابی ہوتی ہے اس سے ہم بھی نظر انداز ہوں گے، اور ویسے بھی وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے بارے میں ہے، تو مسلمان تو کہیں بھی ہوں تو وہ یا ظلم کے بارے میں ہے، اور وہ ظلم کہیں بھی ہو تو اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں کیا گیا، اور اچانک جو ہے ایک بڑی خبر جو ہے بنائی گئی ہے. اور اب جو ہے چونکہ بڑے جو سوسائٹی کے لوگ ہیں انہوں نے بات کرنا شروع کی ہے. ایک تو یہ جو فلم سٹار ہیں نصیر الدین شاہ صاحب نے اپنے انٹرویو میں بتایا ہے کہ مسلمان اب سیکنڈ کلاس سٹیزن ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ان کو زبردستی خانہ جنگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اور پھر انہوں نے وارن بھی کیا کہ ہم 20 کروڑ لوگ ہیں، اور ہم جو ہے ایسے اتنی جو ہے اب 20 کروڑ لوگوں کو اوور رن کر سکتے. 20 کروڑ لوگ جو ہیں مسلمان جو ہیں وہ ریزسٹ کریں گے، اور ریزسٹ کرنے کی صورت میں بہت ہی خطرناک حالات پیدا ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک اور جو بات بہت اہم کہی ہے کہ وہاں پہ گائے کی جان کی قیمت انسان کی جان کی قیمت سے زیادہ ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے فالو کیا ہو، چونکہ میں انڈین میڈیا تھوڑا بہت فالو کرتا رہتا ہوں، تو وہاں پہ جو موب لنچنگ ہے کہ کراؤڈ اکٹھا ہو کے کسی کو خود ہی سزا دیتا ہے اور مار دیتا ہے بہت ہی بہیمانہ طریقے سے، وہ وہاں پہ واقعات بہت ہی عام ہیں. اور اس قدر عام ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ واٹس ایپ جو کہ آپ بھی استعمال کرتے ہوں گے، یہ جو اپلیکیشن ہے، موب لنچنگ کو روکنے کے لیے واٹس ایپ کو وہاں پہ اسپیشل قسم کے ریسٹرکشن انٹروڈیوس کروانا پڑی. اور جو ہے کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے جو کہ بہت ریئر ہو، جس طرح کہ کبھی خدا نخواستہ پاکستان میں بعض اوقات واقعہ ایک دو کا واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن انڈیا میں بھارت میں اس قدر عام ہے کہ واٹس ایپ کو اس کی روک تھام کے لیے خاص قسم کی پابندیاں اپنی اپلیکیشن میں انٹروڈیوس کروانا پڑی، کیونکہ موب لنچنگ کے لیے جو میسیج بھلایا جاتا تھا وہ واٹس ایپ کے تھرو ہوتا تھا، اور واٹس ایپ پہ بہت تنقید آ رہی تھی کہ یہ اپلیکیشن انسانوں پہ ظلم کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تو پھر اس دباؤ میں انہوں نے پھر یہ سارے جو نئے پابندیاں ہیں وہ وہاں پہ انٹروڈیوس کروائیں، لیکن اس سے کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں آئی، کیونکہ ایکچولی اب انسانوں کا جو نفرت ہے وہ اس قدر زیادہ ان میں بھر دی گئی ہے کہ وہ جو ہے تھوڑی سی بھنک بھی ہو تو وہ اکٹھے ہو کے تو جو ہے کسی بھی انسان جس کے اوپر الزام ہو اس کو ظلم کا نشانہ بنا دیتے ہیں. چونکہ میں ایسا بتاؤں بہت بدقسمت جو ہے سچویشن ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو فاروق عبداللہ ہیں انہوں نے بھی اپنے انٹرویو میں یہ بات کی ہے کہ اگر کشمیریوں کو حقوق نہ دیے گئے، حالانکہ وہ ساری عمر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے رہے ہیں، ان کا بیٹا بھی بالکل، لیکن اب آ کے ان کو ریئلائز ہوا ہے کہ بھارت کے کیا عزائم ہیں، آر ایس ایس کے کیا عزائم ہیں، بھارتی جو یہ بی جے پی پارٹی ہے اس کے کیا عزائم ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر نہ دیے گئے تو یہ پھر جو ہے کچھ بھی نہیں بچے گا. انہوں نے لٹرلی یہ بات کہی ہے کہ سب کچھ بھاگ کے لے جائے گا، جس میں کہ بھارت بھی ہے. تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اب نظر آنا شروع ہوئی ہے، حالانکہ اس کے جو آغاز بہت پہلے سے ہو چکا ہوا تھا. اسی طرح آپ اگر نیکسٹ چیز جو دیکھیں کہ ابھی کرسمس کے اوپر بھی جو نیو یارک ٹائمز کے اندر بھی بہت ہی میں سمجھتا ہوں تہلکہ خیز قسم کی انکشافات
کیے گئے ہیں ان کی ایک رپورٹ کے اندر کہ کیسے عیسائیوں کو مجبور کیا جا رہا ہے ہندوؤں مذہب میں تبدیل ہونے کے لیے، پھر ان کے کرسمس پارٹیز کو کیسے جو ہے انٹرپٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ نعرے لگوائے جاتے ہیں بھگوان کے، اور پھر ان اقلیتوں کو عبادت کرنے میں کیسے رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے. وہ تمام چیزیں انہوں نے وہاں پہ پیش کی ہیں رپورٹ کے اندر نیو یارک ٹائمز نے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں نہ صرف جو ہے وہ آر ایس ایس جو کہ ایک ذیلی جماعت ہے بی جے پی کی، وہ انوالو ہے، بلکہ اسٹیٹ مشینری بھی انوالو ہے، جو کہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک خطرناک قسم کی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ انڈیا میں ہو چکی ہے، اور اس کو نہ صرف جو عیسائی برادری ہے، اقلیتی برادری، ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، بلکہ باقی منورٹیز کے خلاف بھی کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو ایک اور بہت میجر ڈیولپمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا، جو کہ خالصتان میں جو خالصتان کی تحریک بہت زور پکڑ رہی ہے. اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ سکھوں کو بہت عرصے سے، جو وہاں کے سکھ برادری ہے، ان کو بہت عرصے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور وہ اب کلیئرلی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک علیحدہ وطن چاہیے. اس کے لیے جو انہوں نے کیمپین شروع کی ہے کہ انہوں نے جتنے بھی ان کی سکھ برادری پوری دنیا میں رہتی وہاں وہ ریفرینڈم کروائیں گے، اور وہ ریفرینڈم کا آغاز ہو چکا ہوا ہے. 2 راؤنڈز برطانیہ میں ہوئے جس میں انہوں نے بہت ہی کثرت سے خالصتان کے حق میں ووٹنگ کی ہے. پھر ان کا ارادہ ہے کہ اس کو ہم برطانیہ سے یورپ کے ممالک میں لے کے جائیں گے، یورپ کے ممالک سے پھر ہم اس کو کینیڈا سے پھر امریکا، اور پھر فائنلی جو ہے ہم جو بھارت کے اندر یہ ریفرینڈم آرگنائز کریں گے، جس کا کہ مین جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھارت سے علیحدگی چاہتے ہیں اور ہم اپنا علیحدہ وطن چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہے بھارتی اسٹیبلشمنٹ نے اور بھارتی حکومت اور بی جے پی اور آر ایس ایس نے یہی پالیسیز جاری رکھی، تو آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں نہ صرف ہم خدا نخواستہ وہاں پہ بھارت کو میں خانہ جنگی ہوتے ہوئے دیکھیں گے، بلکہ وہاں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بھارت جو ہے کس طرح کچھ حصوں میں تقسیم ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے، بھارت کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی کہہ لیں پریشان کن صورتحال ہے، لیکن یہ پاکستان کے لیے بھی بہت پریشان کن ہے، کیونکہ پاکستان پچھلے کچھ دہائیوں سے اپنے ایسٹرن بارڈر افغانستان میں، جہاں پہ کہ اب آ رہی تھیں امریکہ اور اس کے الائز کی فوجیں آئی ہوئی تھیں، اور وہاں پہ دہشت گردی کا جو ہے ایک جن صادر ہوا تھا، اس کو کنٹرول کرنے میں لگی ہوئی تھی کہ ہمارا ایسٹرن بارڈر محفوظ ہو، یہاں سے یہ فوجیں جائیں اور جو ہے ایک مستحکم حکومت آئے. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ سچویشن آؤٹ آف ہینڈز ہوتی ہے تو ہمارا ویسٹرن بارڈر بھی اسی کرائسس میں چلا جائے گا، جس کے امپلیکیشنز جو ہیں ہمیں بھی یہاں پہ بھگتنا پڑیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ پاکستان کے لیے بھی ایک کائنڈ آف خطرے کی گھنٹی ہے کہ ہم اگر خدا نخواستہ ایسی سچویشن ہوتی ہے تو پاکستان اس کو کیسے کنٹرول کرے گا. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ بھارت میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کی بھی بہت فکر ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ ان کی جان و مال کے تحفظ کو کیسے یقینی بنایا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ خطے میں ایک نئے قسم کے جو کہہ لیں کہ سچویشن ارائز ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. تو جو ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کو بہت ہی اہم فیصلے کرنا ہوں گے کہ ہم ان سے کیسے ان کے اثرات سے بچ سکیں، اور جو ہمارے وہاں پہ مسلمان بھائی ہیں اور جو اقلیتیں ہیں ان کی جان و مال کا کیسے تحفظ ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف جو سب سے اہم بات ہے کہ دنیا کو باور کروانا، اور دنیا کو آہستہ آہستہ اس کا علم ہو رہا ہے، پر اس کو سفارتی سطح پہ اور بھی شدت سے ہائی لائٹ کرنا کہ جو بھارت کی سچویشن ہے وہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور یہ کس قدر خطرناک ہے، کیونکہ بھارت ایک
ایٹمی ملک ہے، اور جو سمجھتے اس سے بھی جو آگے خطرات پیدا ہوں گے اس کو بھی کیسے نپٹا جائے گا۔ تو پاکستان کے اوپر اب اپنے نہ صرف ایسٹرن بارڈر جہاں پہ کہ افغانستان کے ساتھ ہماری سرحد ملتی ہے، اور دوسرا ویسٹرن بارڈر جہاں پہ باہر کے ساتھ، اس کو بھی ہمیں اب بہت اسی طرح ہائی لائٹ کرنا پڑے گا جس طرح کہ ہم افغانستان کی صورتحال کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں دنیا کے اندر۔ تو ناظرین، یہ میں سمجھتا ہوں ایک اور جو میں آخری پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بھارت کی جو اسٹیبلشمنٹ اور جو حکومت ہے اس کی پالیسیز اس قدر دوغلی قسم کی ہیں، نہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو اس بھیانک انجام کی طرف دھکیلا ہے، بلکہ جو پاکستان سے انہوں نے ایسٹ پاکستان علیحدہ کیا تھا اور بنگلہ دیش بنایا تھا، وہاں بھی جو ہے جو صورتحال ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ اس کے بارے میں نے ایک ویڈیو کی ہے، اس کا لنک آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا، اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایکچولی مورل ایٹ دی اینڈ از کہ جیسے کہ حدیث ہے، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہ جتنا بھی کام آپ کریں، جتنی بھی آپ باتیں کریں یا جتنا بھی آپ عمل کریں، اگر اس میں آپ کی نیت ٹھیک ہوگی تو انجام بھی اچھا ہوگا۔ انفارچونیٹلی بھارت کے کیس میں ہمیں وہ نظر نہیں آتا۔ تو ناظرین، یہ تھی ڈیٹیلز جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔